پٹھان کون ہے اور یہ کس کی اولاد ہے؟ دوستو، پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے یہ نہ تو کبھی کسی بادشاہ سے ڈرے اور نہ ہی ان پر کبھی کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا ہے۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی، مگر سب ناکام رہے، اور آدھی دنیا پر فتح کرنے والا، حکومت کرنے والا سکندر اعظم، اس نے بھی جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کی سب سے منظم فوج کو بھی دھول چٹا دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پٹھان کون ہے اور یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کس نبی کی امت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی اسی بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہہ دیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام قیس عبد الرشید تھا۔ اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں قیس ایک عبرانی لفظ ہے، لہٰذا آپ نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح انہیں اپنے پختون صحابی ہونے کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا۔ آج دنیا میں پختون وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے، اور آج اگر آپ کسی پختون سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہیں یا پختون، تو بڑا انٹرسٹنگ قسم کا آپ کو جواب ملے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ پچھلے 5000 سال سے پختون ہیں، جبکہ پچھلے 1400 سالوں سے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کچھ واقعہ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو آرڈر پاس کیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا کے لے آؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی لیڈرشپ میں پختونوں کا ایک بہت بڑا لاؤ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور شام کے وقت حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گڈ نیوز سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کو قتل عام شروع کر دیا ہے، اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے کہ بطان، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل و اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اس مرد یعنی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں بطان کے بارے میں۔ اب لفظ بطان جو ہے عربی زبان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ایک سخت لکڑی ہوتی ہے جس کو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں جس کو انسٹال کیا جاتا ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور جب یہ بطان لفظ برصغیر پہنچا تو بطان سے ہوتے ہوئے پٹھان ہو گیا، اور آج اس قوم کو فارسی میں پشتون
مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے کہ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سٹرکٹ ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو بھی ملتا رہتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، ان میں سے کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اور اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اور یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے، جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان اور ایران سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کے دھول چٹا دینا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، جو کہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور اسپیشلی پٹھانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر پٹھان کو پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں، کس نسل سے ہیں، کس نبی کی امت میں سے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔